عليه وسلم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اور ہم نے فرمایا اے آدم ٹھہرو تم اور تمہاری زوجہ جنت میں اور اس سے کھاؤ فراخی کے ساتھ جہاں چاہو اور اس درخت کے قریب نہ جانا کہ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اب سکنہ یسکنو ایک تو ساکن رہنا حرکت نہ کرنا اس معنی میں رہتا اور ایک سکنہ یسکنو سکنا سکونت اختیار کرنا ٹھہرنا اس معنی میں ہے. تو یہ سکنا سے لیا گیا ہے اس لیے اسکن کا معنی ٹھہرو اور سکنا یہ سکون سے لیا گیا ہے لأنہا استقرار و لبس اس لیے کہ سکونت میں بھی ٹھہرنا اور قرار پانا ہوتا ہے. اسکن انت و زوجک اسکن و زوجک نہیں آیا اس لیے کہ اسکن میں ضمیر ہے اور ضمیر مرفوع متصل پر عطف جائز نہیں ہے بغیر اعادہ کے. تو ایک ضمیر منفصل آتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا معطوف آتا ہے. تو اسکن میں جو ضمیر پوشیدہ ہے اس کے بعد ایک ضمیر منفصل انت آئی پھر زوجکا آیا جو اس پر معطوف ہے. ذهبت انا و زید کہا جائے گا ذهبت و زید یہ نہیں. اچھا تو اس کو کہا کہ انتا اسکن کے بعد انتا یہ تاکید ہے جس سے اس کی تاکید کی گئی ہے جو چھپا ہوئی ہے یعنی اسکن میں جو چھپی ہوئی ضمیر ہے تاکہ اس کے اوپر زوجکا کا عطف صحیح ہو ورنہ عطف ضمیر مرفوع متصل پر بغیر اعادہ کے بغیر اعادہ منفصل کے نہیں ہوتا ہے. اسکنا نہیں فرمایا بلکہ اسکن انتا و زوجک فرمایا. تو اسکن انتا اس میں تو خاص ہے آدم سے خطاب ہو گیا وزوجک کہہ کر کے پھر اس پر عطف ہوا تو ان کو دونوں کو پہلے مخاطب نہیں کیا اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ آدم ہی حکم سے مقصود ہیں اور جو ان پر معطوف ہے وہ ان کے تابع ہے. اب یہ جنت سے کیا مراد ہے تو ہمارا نزدیک تو یہ ہے کہ جنت سے دارالثواب مراد ہے کہ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے رکھا گیا تھا اور اس کے علاوہ جنت کے نام سے اور کوئی معروف و مشہود نہیں معہود نہیں ہے. لہذا الجنہ سے مراد وہی جنت ہے. اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جنت نار ابھی پیدا نہیں کیے گئے تو وہ اس کا اسی تعویل کرتے ہیں. اور ہمارا جنت کے اور نار کے مخلوق ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا اس میں اگر مخلوق نہ ہوتی تو اس میں رہتے نہیں. اب وہ چونکہ کہتے ہیں کہ مخلوق نہیں ہے تو اب یہ جو آیا ہے آدم کے قصے میں الجنہ اس سے کیا مراد ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک باغ ہے زمین میں. تو اس کو بیان کیا کہ جنت دارالثواب ہے اس لیے کہ الجنہ للہ عہد کا ہے اور اس کے سوا اور کوئی جنت شریعت میں معہود نہیں ہے. ومن زعم اور جو یہ خیال کرتے ہیں کہ جنت ابھی پیدا نہیں کی گئی تو وہ کہتے یہ ہے کہ یہ ایک باغ ہے جو فلسطین کی سرزمین میں تھا یا فارس اور کرمان کے درمیان تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش کے لیے پیدا کیا. اب اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ اگر زمینی ہی میں تھا تو پھر اہبطوا اتر جاؤ یہ کیسے فرمایا گیا؟ اترنا تو یہ بات کی دلیل ہے کہ بلندی میں تھا وہ باغ اور پھر بلندی سے نیچے آنا ہوا. تو اس کو کہتے ہیں کہ احباط کو اس نے اس باغ سے سرزمین ہند کی طرف منتقل ہونے پر معمول کیا ہے جیسے باری تعالیٰ کے ارشاد اہبطوا مصر میں کہ یہ میدان تی میں تھے وہ زمینی میں ہے بنی اسرائیل اور پھر ان سے فرمایا گیا کہ کسی شہر میں اتر جاؤ. تو یہ آسمان سے زمین میں آنا نہیں تھا بلکہ زمینی سے زمینی میں جانا تھا اور اس کے لیے حبوط آیا تو ویسے ہی ہے آدم کے لیے آیا زمینی سے زمین میں جانے کے لیے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا وَاسِعًا رَافِعًا رفعہ رفاہیت سے رافع کہ اس سے کھاؤ وسعت اور کشادگی کے ساتھ. یہ رغدن کو بتایا کہ یہ مصدر محذوف کی صفت ہے یعنی عقلاً رغدن عقلاً موصوف ہوگا رغدن اس کی صفت جہاں چاہو تو حیث و مکان کے لیے آتا ہے یعنی جنت میں سے جس جگہ بھی چاہو
تو یہ اتنی وسعت کیوں دی گئی کہ یہ عذر نہ ہو کہ ایک ہی 2 درختوں کی اجازت تھی اس لیے ہم نے منہی درخت سے کھا لیا. تو یہ وسعت اس لیے دی گئی کہ ہزاروں درخت بے شمار درختوں کی اجازت ہے اور صرف ایک سے باز رہنا ہے تو آسان ہے. اس کو کہا ہے کہ معاملے کو ان کے اوپر کشادہ رکھا علت اور عذر کو دور کرنے کے لیے اس درخت سے تناول کرنے کے معاملے میں جس سے روکا گیا تھا من بین اشجارها الفائتۃ الحصر، ان درختوں کے بیچ سے جو حصر کو فوت کرنے والے ہیں یعنی بے شمار ہیں. تو بے شمار درختوں کے بیچ سے ایک سے روکا گیا تو اس سے بچنا آسان ہے اور ایک ہی کی اجازت ہوتی باقی سب سے روکا جاتا تو مشکل تھا. اور فرمایا ولا تقربا، اور اس درخت کے قریب نہ جانا کہ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. اب یہاں کئی مبالغے ہیں. اصل میں تو کھانا اس درخت سے یہ بنا تھا، تو اصل یہ تھی کہ لا تاکلا من هذه الشجرہ، اس درخت سے مت کھانا، لیکن بجائے لا تاکلا کے لا تقربا آیا. لا تقربا اس لیے کہ جب قرب کسی چیز سے پیدا ہوتا ہے تو اس کی طرف میلان ہوتا ہے، اس لیے قرب ہی سے روکا گیا. اچھا پھر جب کھا لیں گے تو کھانے پر ذاتی ثابت ہوگی تو اس کے لیے ہوتا فتکونا والے فتاسما، کہ اس درخت سے کھانا لا تاکلا فتاسما، اس سے کھانا مت گناہ گار ہو جاؤ گے. لیکن لا تاسما نہیں آیا یا فتاسما نہیں آیا بلکہ فتکونا من الظالمین آیا. اب اس میں بھی مبالغہ ہے کہ ایک تو تاسما کی جگہ آیا اور دوسرے ظالمین نہیں آیا. ظلم اکثر کبیرہ کے لیے بولا جاتا ہے، اگر ظالمین ہوتا تو اس میں بھی کم مبالغہ ہوتا. من الظالمین آیا تو یہ ظالمین سے زیادہ مبالغہ رکھتا ہے، جیسے فلان شریف اور فلان الاشراف. فلان شریف کا مطلب بظاہر خوش شرف والا ہے اور من الاشراف کا مطلب یہ کہ ابن عن جد شرفا میں سے ہے. تو یہاں من الظالمین فرمایا گیا کہ اگر اس کے قریب جاؤ گے تو زیادتی کرنے والوں سے ہو جاؤ گے. تو قریب جانے ہی پر زیادتی کرنے کا کو مرتب کیا گیا، لا تاکلا پر نہیں. تو اس طرح سے کئی طرح مبالغہ ہوا، فی مبالغات، اس میں کئی مبالغہ ہیں. ایک تو نہ یہ کو قرب سے وابستہ کرنا جو تناول کے مقدمات میں سے، قریب جانا ہوگا تو بھی تناول کرنا ہوگا. تو یہ قرب پر کیوں رکھا گیا؟ مبالغتاً فی تحریم، اس کی تحریم میں مبالغہ کے لیے اور اس سے اجتناب کے وجوب میں مبالغہ کے لیے ایک، اور اس پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ کسی شے سے قرب داعیہ ایسا داعیہ اور میلان پیدا کر دیتا ہے جو قلب کی گرہوں کو تھام لیتا ہے. جب قریب ہوگا تو اس کی طرف داعیہ اور میلان ہوگا، پھر بے قابو ہوگا. ویلہی ہے، اور اس کو غافل کر دیتا ہے اس سے جو عقل و شریعت کا تقاضا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا رواہ داؤد عن ابی الدرداء حبک الشیء یعمی ویصم، کسی چیز سے تمہارا محبت کرنا اندھا بہرا کر دیتا ہے. تو اس وجہ سے قرب ہی سے روکا گیا. فینبغی، تو چاہیے یہ کہ عام گردش کرنا، اس کے گرد نہ پھٹکیں، نہ گردش کریں جو اللہ نے ان پر حرام کیا گیا ہے. مخافت ان یقع فیہ، اس اندیشے سے کہ اس میں واقع نہ ہو جائے. جیسے حدیث میں آیا کہ من رہا حول الحما اور شکا یقع فی، چراگاہ کے گرد چرائے گا تو ہو سکتا ہے کہ چراگاہ میں پڑ جائے. وجعلہ ثوبا، اچھا تو لا تاکلا پر ہوتا فتاسما فتکونا، لیکن لا تاکلا یا لا تقربا ہی پر یہ مرتب کر دیا گیا. تو اسی کو سبب ٹھہرانا اس بات کا کہ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. اب یہ حضرت آدم علیہ السلام معصوم تھے، تو یہاں ظلم سے مراد کبیرہ نہیں ہوگا، یا یہ کہ یہ نہ یہ تحریم تھی تب تو گناہ ہوگا، لیکن نہ یہ تنزیہ تھی تو گناہ نہیں، خلاف اولا ہوگا. تو دونوں کے لحاظ سے تفسیر کی ہے کہ اس کو سبب ٹھہرانا اس بات کا کہ ان زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی معاصی کے ارتکاب سے. یہ اس صورت میں جبکہ نہی تحریم ہو، یا ذاتی یہ بے نقص حظہما بالاتیان، اس نفس کا حصہ کم کر کے اس کی وجاوری کر کے جو کرامت میں اور آسائش میں خلل انداز ہے، کہ جب خلاف اولا کا ارتکاب کریں گے
تو ظاہر ہے کہ جو درجہ مقرر تھا اونچا وہ نہیں رہ جائے گا، اس سے کمی آ جائے گی، تو جب کمی آنا اسی کو زیادتی کہا گیا ہے۔ تو یہ سبب کیسے ہوا فتکونا؟ اس کو کہا کہ فا جو ہے لا تقربا پر مطلب رہا ہے، اب چاہے اس کی ترکیب یوں کریں کہ لا تقربا فعل نہیں اور تکونا اس پر عطف ہے فا صحوبیت کے لیے، یا یہ کہیں کہ لا تقربا فعل نہیں ہے اور اس کے بعد فعل مضارع تکونا ہے فا کے بعد، تو المقدرہ کی وجہ سے یہ منصوب ہے اور انہوں نے اعرابی گر گیا۔ جو بھی مانے فا جو ہے یہ لا تقربا پر عطف ہوگا اور صحوبیت کو ظاہر کرے گا، اس لیے کہ فا صحوبیت کا فائدہ دیتا ہے، چاہے اس کو نہیں پر عطف کے لیے بناؤ یا نہیں کا جواب بناؤ۔ اب یہ کہ یہ کون سا درخت تھا جس سے روکا گیا، تو اس کے بارے میں نص سے کچھ ثابت نہیں، یعنی قرآن میں حدیث میں کوئی نص صریح نہیں کہ فلاں درخت تھا۔ اب یہ کچھ روایات ہیں، سب اسرائیلی روایات ہیں، ان میں سے یہ سب بھی ہے کہ شجرہ یہ ہنتا، یہ گندم ہے یا انگور ہے یا انجیر ہے یا ایسا درخت کہ جو اس سے کھا لے اس کو حد سے ہو، یہ سب روایات ہے۔ اور اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ بغیر دلیل قطعی کے تعین نہ کی جائے، جیسے کہ آیت میں تعین نہیں کی گئی، اس لیے کہ جو مقصود ہے اس پر موقف نہیں۔ مقصود کیا ہے کہ ایک بات سے روکا گیا اور نہیں باز آئے تو اس کی وجہ سے مشقت و پریشانی میں پڑے۔ اور شاذ میں شجرہ کی جگہ شجرہ پڑھا گیا ہے شین کے کسرے کے ساتھ، اور تقربہ کی جگہ تقربہ پڑھا گیا ہے، اور حاضی کی جگہ حاضی۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، ذل یذل پھسلنا، اذل اذلال پھسلانا، تو ان دونوں کو شیطان نے اس سے پھسلا دیا۔ تو انہا میں قریب ہے شجرہ، اگر شجرہ کی طرف ضمیر راجع ہو تو اس کا مطلب درخت سے پھسلا دیا، تو صریح معنی یہ ہو کہ درخت پر تھے اور اس سے ہٹا دیا، حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں کہ درخت پر تھے اس سے پھسلایا۔ تو اس کو کہا کہ یہ ان جو ہے بعد و مجاوزت کے معنی میں ہے، اور اصدار کا معنی شامل کر دیا گیا، تضمین ہے اس کی، یعنی ان کو پھسلایا، ان کے پھسلانے کو، ان کی ذلت کو درخت سے ثابت کر کے، یعنی درخت کے سبب ان کو لغزش میں ڈالا۔ اس کو کہا ہے ازدرا ذلتہما عن الشجرہ، درخت سے ان کی ذلت کو صادر کیا اور ان کو اس کے سبب ذلت پر آمادہ کیا۔ اس کی نظیر و عن حاضی، اس عن کی نظیر باری تعالیٰ کے ارشاد میں ما فعلت عن امری ہے، خضر علیہ السلام نے سب کام بتا دیے کہ یہ ایسے ہوا ایسے ہوا، اور بعد میں فرمایا کہ ما فعلت عن امری یعنی فعلا صادرا عن امری، میں نے اس کو خود اپنے امر سے، اپنے اجتہاد اور رائے سے نہیں کیا بلکہ حکم الہی سے کیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انہا کی ضمیر شجرہ کی طرف راجع ہے، وہ قریب ہے۔ دوسرے کی انا کی ضمیر جنت کی طرف راجع ہے، اگرچہ بعد پہلے ہے قلنا یا مسکل انت وزوجک جنہ، تب مطلب یہ ہو کہ جنت سے ان کو پھسلا دیا، یعنی جنت سے نکلنے کا سبب بن گیا۔ یا مطلب ہے ازلہما عن الجنہ بمعنی اذہبہما، کہ ان کو جنت سے پھسلا دیا، یعنی جنت سے وہ لے گیا۔ اس دوسری تفسیر کی تائید کرتی ہے امام حمزہ کی قرات، جس میں ہے قرات متواترہ فازالہما، تو ازالہ تو ہٹانے کے معنی میں ہوتا ہے، تو اب فرق کیا ہے ازالہ اور ازلہ میں؟ تو اس کو بیان کیا کہ ازالہ کے معنی مطلق ہٹا دینا، اور ازلہ کے معنی لغزش کے ساتھ ہٹانا، پھسلن کے ساتھ ہٹانا۔ تو یہ معنی میں دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں، مگر یہ کہ ازلہ زوال کے ساتھ لغزش کو بھی چاہتا ہے۔ اب یہ جو فرمایا گیا کہ شیطان نے جنت سے ہٹا دیا، یہ درخت کے سبب لغزش میں ڈالا، تو یہ اس کا لغزش میں ڈالنا کیا ہے؟ تو قرآن میں دوسری جگہ اس کا ذکر آیا ہے کہ اس نے یہ کہا لَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، کہ آپ کو میں بتا دوں ہمیشگی کا درخت اور ایسی بادشاہت جو پرانی نہ ہو، کہ اس درخت سے کھا لیں گے تو ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کا یہ کہنا کہ ماں نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور مزید اس کا قسم کھانا ان دونوں حضرات سے یہ کہہ کر کے کہ انی لکما لمن الناصحین، ایک تو جملہ اسمیہ، دوسرے ان سے موقت، اور دوسرے لمن الناصحین، اس میں لام اور
ناسہن نہیں بلکہ لمن الناسہین کا بڑی تاکیدات کے ساتھ اس نے قسم کھائی کہ قسم کھا کے کہا کہ بے شک میں آپ دونوں کا ضرور خیر خواہ ہوں۔ تو یہ باتیں جو اس نے کہیں یہی لغزش کا سبب۔ اب یہ ہے کہ کہا کیسے اس نے؟ ابلیس کو تو جیسے اس نے سجدے سے انکار کیا باہر کر دیا گیا، اخرج منہا فإنک رجیم، کہ جنت سے باہر ہو جاؤ اس لیے تم دھتکارے ہوئے ہو، تو پھر ان لوگوں سے اس نے یہ سب کہا کیسے؟ اور اس میں بھی کوئی قول ہے اور وہ بھی کوئی نص سے نہیں ہے۔ کہا گیا کہ اچھا واختلف فی انہ تمثل لہما فقاولہما بذلک، اس میں اختلاف ہے کہ وہ ان کے سامنے شکل بن میں آیا، پیکر کی صورت میں آیا، مقابلہ مفاعلت سے، پھر ان سے یہ بات چیت کی، یا بطور وسوسہ ان کی طرف یہ بات ڈالی۔ ایک دوسری یہ کہ ان تک پہنچا کیسے، ان کے پھسلانے اور لغزش میں ڈالنے تک کیسے پہنچا، اس کے بعد کہ اس سے فرمایا جا چکا تھا اخرج منہا فإنک رجیم، تو اس میں بھی کئی اقوال ہیں۔ کہا گیا کہ یہ عزت کے طور پر داخل ہونے سے روکا گیا تھا، جیسے کہ پہلے ملائکہ کے ساتھ داخل ہوتا تھا، اور وسوسہ کے لیے داخل ہونے سے نہیں روکا گیا حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی آزمائش کے لیے، ایک قول۔ دوسرا یہ ہے کہ دروازے کے پاس کھڑا ہوا اور پکارا، اور یہ زیادہ قریب ہے کہ یہی تو ہے کہ پکار کے کہا تو ہو سکتا ہے کہ دروازے تک پہنچا ہو اور کہا ہو۔ تیسرے کہا گیا کہ ایک جانور کی صورت میں بن گیا اور وہ جانور داخل ہوا، اور اس جانور کو خازنوں نے، پاسبانوں نے پہچانا نہیں۔ چوتھا یہ کہ سانپ کے منہ میں داخل ہو گیا اور سانپ اس کو لے کے گیا۔ پانچواں یہ کہ بعض اتباع کو اس نے بھیجا اور اس نے ان کو لغزش میں ڈالا، والعلم عند اللہ، کیونکہ کسی نص سے یہ ثبوت نہیں ہے، سب وہی اسرائیلی روایات ہیں۔